نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ جس کے لیے آسمان و زمین بنے، چاند و سورج روشن ہوئے، ستاروں کو تابانی ملی، گلزاروں نے شادابی پائی، پھولوں کو مہک دستیاب ہوئی، پہاڑوں کی فلک بوس چوٹیاں، سمندروں کی ہولناک لہریں، صحراؤں کی وسعتیں، فضاؤں اور ہواؤں کی پہنائیاں اس کے لیے وجود میں آئیں، مگر بائی ہمہ گلشن انسانیت پر اداسی چھا رہی تھی۔ چمنستان لالۂ زار پزمردہ تھے، بہاریں بے رونق تھیں، کائنات کے چہرے پر مرجھاہٹ تھی، گلشن عالم کی بہاروں کا رنگ پھیکا تھا، جس سے جہاں بلب انسانیت کو زندگی ملی۔ فلاح عالم کے اعلیٰ ترین نظام کے عامل فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانیت کے لیے آخری خیر مقدر لے کر مبعوث ہوئے اور اس خیر و ہدایت سے عالم کو بھر دیا۔ انسانیت غیر اللہ کی پرستش میں غرق تھی، کروڑوں دیوتاؤں، شجر حجر، آگ، پانی، چاند، سورج وغیرہ کی پوجا کی جاتی تھی، حتیٰ کہ خدائے وحدہ لا شریک کے گھر مسجد حرام میں معبودان باطلہ کی قطاریں لگ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کو ان تمام جھوٹے خداؤں کی غلامی سے آزاد کر کے توحید خداوندی کی حقیقت کو اشکارا کیا اور اعلان کیا کہ پرستش اور حاجت روائی کے لائق یہ کائنات کی عجیب و غریب اشیاء نہیں، بلکہ معبود برحق وہ ذات ہے جس نے ان اشیاء کو خلقت وجود سے سرفراز کیا۔ آپ نے خالق اور مخلوق کے مابین ٹوٹے ہوئے رشتہ عبودیت کو محکم بنیادوں پر استوار کیا، انسان کو اس کے صحیح مقام اور اس کی حقیقی منزل کا تعین کرتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن کیا، نسلی، لسانی، قومی، گروہی تعصبات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پوری انسانیت کو ایک کنبہ قرار دیا اور حریت و مساوات، اخوت و احسان و ہمدردی کے ایسے نمونے چھوڑے کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ، جس کا سبق نمبر آج 71 پڑھیں گے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد قریش کے مظالم نے مسلمانوں کے لیے مکہ کی رہائش غیر ممکن بنا دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت مرمت فرما دی، معقول وجہ کے بغیر ہجرت نہ کرنے پر وعید بھی سنائی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں بیزار ہوں ہر اس مسلمان سے جو مشرکوں کے اندر اقامت اختیار کرے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کے ساتھ سکونت مت رکھو اور نہ ان کے ساتھ مل جل کر رہو، جو ایسا کرے گا وہ انہی کی مثل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہجرت کا یہ اعلان سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھاری تعداد میں مدینہ منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ تمام سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے ہجرت کا شرف حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کیا۔ وہ نکلے تو تھے اپنی بیوی ام سلمہ اور بیٹے سلمہ کو لے کر، لیکن اتنے میں ام سلمہ کے قبیلے والے آ گئے اور انہوں نے اپنی لڑکی کو جانے نہیں دیا۔ اسی وقت ابو سلمہ کے قبیلے والے بھی آ گئے اور کہا کہ تو چلا جا، لیکن ہمارے لڑکے کو ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ ابو سلمہ کے بیٹے کو بھی لے گئے اور اس طرح انہیں تنہا ہی ہجرت کرنی پڑی۔ اس کے علاوہ بھی سیرت کتابیں ان واقعات سے بھری پڑی ہیں کہ مہاجرین کو کن کن مصائب سے ہو کر مدینہ جانا پڑا۔
حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش نے انہیں روک کر کہا، جب تم یہاں آئے تھے تو تم ایک فقیر تھے اور اب ایک امیر آدمی کی حیثیت سے جانا چاہتے ہو۔ اس پر صہیب رومی نے اپنا سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور اس کے عوض اپنے لیے ہجرت کا راستہ خرید لیا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ مفسرین کے مطابق قرآن حکیم کی اس آیت کا حوالہ انہی کی طرف ہے، اور انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جسے رب تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت فرمائی تو مکے سے ایک سائسی وفد ان کے پیچھے روانہ ہوا جو ابو جہل اور حارث بن ہشام پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ جا کر عیاش سے ملے اور کہا کہ تمہاری والدہ کا حال ابتر ہے، اور اس نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک تم سے نہ ملے گی سر کے بال نہ سنوارے گی اور چلچلاتی دھوپ میں کھڑی رہے گی۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا کہ یہ ایک سازش ہے، تم ان کے پھندے میں آ گئے ہو تو یہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں گے۔ لیکن عیاش کے ذہن میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ واپس جا کر اپنا کچھ مال نکال لائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پیشکش کی کہ میں اس سے زیادہ مال رکھتا ہوں، تم مجھ سے آدھا لے لو، مگر عیاش نہ مانے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اچھا اگر یہی طے ہے تو میری اونٹنی لے جاؤ، یہ تیز رفتار ہے، جہاں کوئی اندیشہ محسوس ہو بھاگ نکلنا۔ مگر مکی سائسیوں نے راستے میں ایسی چال چلی کہ اصیل اونٹنی سے فائدہ اٹھانا بھی عیاش کے بس کا نہ رہا اور ان کی مشقیں کس لی گئیں۔ اہل وفد جب مکہ پہنچے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یوں علاج کرو اپنے عقل کے ماروں کا جیسے ہم نے کیا ہے۔ یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے خفیہ طریقے سے فرمائی سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو گردن میں تلوار لٹکائی، کندھے پر کمان ڈالی، ہاتھ میں چند تیر لیے، کمر میں نیزہ لگایا اور خانہ کعبہ کی طرف گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 بار اطمینان سے کعبے کا طواف کیا۔ اس وقت قریش کے بڑے بڑے سردار خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا چہرے بد شکل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کی ناک نیچی کر کے رہے گا۔ جو شخص بھی چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس پر روئے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ مجھ سے اس وادی کے بعد آ کر ملے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نے بھی ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں کی۔ اس کے بعد ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا اور مکہ میں صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے علاوہ صرف وہی باقی بچا جسے ہجرت سے روکنے کے لیے قید کر لیے گئے ہو، یا مریض ہو یا کسی اور معذوری کی وجہ سے نہ جا سکا ہو۔ دوسری طرف قریش دیکھ رہے تھے کہ مسلمان آہستہ آہستہ اپنے لیے ایک نیا مرکز تیار کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اس لیے انہوں نے دارالندوہ میں فوراً ایک مجلس بلائی جس میں قریش کے سرکردہ لوگ شامل تھے۔ وہ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے سے ہٹائیں۔ ایک ایک شخص اپنی اپنی رائے دے رہا تھا، لیکن وہاں بیٹھا ایک نجدی بوڑھا ان کی رائے کو یہ دلائل رد کرتا جاتا تھا۔ آخر میں ابو جہل نے تجویز پیش کی کہ سب قبائل میں سے ایک ایک آدمی مل کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر کے اور انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ اس پر نجدی شیخ جو اصل میں ابلیس تھا اس نے کہا اگر رائے ہے تو بس یہ ہے، لہذا سب کا اسی پر اتفاق ہوا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہجرت کی اجازت پہنچا دی اور یہ بھی کہا کہ آج کی رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ ہجرت کی اجازت پا کر دوپہر کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور پہلے دریافت کیا کہ گھر میں کوئی غیر آدمی تو نہیں۔ جب اطمینان ہوا کہ حضرت بکر صدیق اور ان کی دونوں بیٹیوں حضرت عائشہ صدیقہ حضرت اسماء کے سوا اور کوئی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی طرف ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ رفیق سفر کون ہوگے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے رفیق سفر ہو۔ یہ سن کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جوش مسرت میں رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تب مجھے پہلی بار یقین ہو گیا کہ انسان غم میں ہی نہیں بلکہ خوشی میں بھی روتا ہے۔ اس کے بعد
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ہجرت کا سامان تیار کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے مکان میں آئے اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ اسی رات مشرکین کا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے رات ہوتی ہی حسب وحی حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور امانتیں بھی ان کے سپرد کی تاکہ وہ انہیں ان کے وارثوں تک پہنچائیں۔ جب رات کو قریش نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور دروازہ کھول کر سبھی کافروں پر تھوڑی تھوڑی پھینکی، جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھنے پر قادر نہ ہو سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ کچھ دیکھ نہیں رہے تھے۔ ستمبر 622 عیسوی کی درمیانی رات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے مکان سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے گئے اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں نے باہر کی راہ لی تاکہ طلوع فجر سے پہلے پہلے وہ نکل جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت کا روز دوشنبہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت بعثت کا دن بھی دوشنبہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے مکے سے مدینے کو ہجرت کا دن بھی دوشنبہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے مدینے میں داخلے کا دن بھی دوشنبہ تھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم وفات بھی دوشنبہ ہی تھا۔ ادھر صبح جب قریش حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو موجود پایا، جنہیں دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی حتمی جواب نہ پا کر قریش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے۔ دروازے پر آواز دی، اسماء بنت ابی بکر باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو جہل نے اس زور سے تمانچہ مارا کہ ان کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔ وہ سب وہاں سے آگے بڑھے، چاروں طرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈھونڈا لیکن ناکام ہوئے۔ بالآخر 100 اونٹ کا انعام بھی مقرر کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم چونکہ جانتے تھے کہ قریش پوری جان فشانی کے ساتھ ان کی تلاش میں ہوں گے اور جس راستے پر سب سے پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینے کا وہ کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس راستے پر تقریباً 5 میل کا فاصلہ طے کرنے پر دونوں آفتاب و ماہتاب ایک غار تک پہنچے جو غار ثور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ غار ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ میں واقع ہے، یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے دوڑتے غار تک پہنچے۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے گزارش کی کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ تعالی وسلم ذرا باہر ٹھہریں، میں اندر جا کے غار کا معائنہ کروں کہ کوئی ایذا پہنچانے والا جانور تو موجود نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر گئے اور دیکھا کہ غار کے اندر بہت سے سوراخ ہیں جن سے سانپ یا بچھو وغیرہ کے نکلنے کا امکان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کپڑوں سے جو زائد کپڑے تھے انہیں پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا، لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے اندر آنے کی گزارش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اندر آ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا اور جب تکلیف کی وجہ سے آنسو بہنا شروع ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھنے پر جب پتہ چلا کہ کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس زخم پر لعاب داں لگا دیا
تکلیف جاتی رہی۔ البتہ ایک روایت کے مطابق بعد میں اس زہر کا اثر پھر لوٹ آیا اور آخری وقت میں یہی موت کا سبب بنا۔ یہی وہ رات تھی جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت میں اضافہ کرنے میں خاص رول ادا کیا۔ جب کچھ لوگ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر پر فوقیت دینے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمر اور اس کے آنے والی نسل کی عبادت کا موازنہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کی اس ایک رات سے کیا جائے جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری، تب بھی میرا ان سے کوئی موازنہ نہیں۔ بہرحال اس غار میں دونوں حضرات نے 3 راتیں گزاری۔ اس دوران میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ مکے میں جو کچھ ہو رہا تھا ان کی خبریں ان تک پہنچا دیتے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ عامر بن فہیرہ عبداللہ بن ابی بکر کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی عبداللہ بن اریقط جو کہ مسلمان نہ تھا مگر قابل اعتماد تھا 3 دن کے بعد غار ثور پر پہنچ جانے کو کہہ دیا تھا۔ جب 2 شنبہ کی رات آئی جو ربیع الاول کی چاندنی رات تھی بے مطابق 16 ستمبر 622 عیسوی تو عبداللہ بن اریقط دونوں اونٹنیاں جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں موجود تھیں اور ایک اونٹ لے کر غار ثور کے نزدیک ایک دامن ثور میں پہنچ گئے۔ اسماء بنت ابی بکر بھی سفر کے لیے ایک تھیلے میں ستون لے کر آئیں لیکن اس کے لٹکانے کا تسمہ بھول آئیں۔ جب یہ تھیلا اونٹ کے کجاوے سے باندھ کر لٹکانا چاہا تو کوئی تسمہ یا ڈوری اس وقت موجود نہ تھی۔ حضرت اسماء نے فوراً اپنا کمر باندھ نکال کر آدھا تو اپنی کمر سے باندھا اور آدھا کاٹ کر اس سے ستو کا تھیلا لٹکا دیا۔ اس بر وقت برمحل تدبیر کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کو ذات النطاقین کہا۔ چنانچہ بعد میں اسماء ذات النطاقین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ ایک یہ بات بھی قابل تذکرہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی روانگی کے وقت اپنا تمام زر نقد جو 5-6 ہزار درہم تھے لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ جو ابھی تک کفر کی حالت میں تھے، نابینا تھے، گھر میں آئے اور دونوں پوتیوں سے کہا کہ ابوبکر خود تو چلا گیا اور سارا مال بھی لے گیا۔ حضرت اسماء بولی دادا جان وہ ہمارے لیے بہت روپیہ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک کپڑے میں بہت سے سنگریزے لپیٹ کر اس جگہ لے جا کر رکھے جہاں روپے کی تھیلی رہتی تھی اور دادا کا ہاتھ پکڑ کر لے گئیں۔ انہوں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھ لیا اور سمجھے کہ رقم موجود ہے۔ پوتیوں سے کہا کہ اب ابوبکر کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ابوبکر نے کوچ فرمایا۔ عامر بن فہیرہ عبداللہ بھی ساتھ تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ رات کے پہلے حصے میں ہی روانہ ہو گیا اور اگلے دن ربیع الاول 14 نبوی کے سہ پیر تک گرم سفر کرتا رہا۔ ہجرت کے سفر میں بڑے دلچسپ اور سبق آموز واقعات پیش آئے جن میں ایک موزانہ حیرت انگیز وہ واقعہ بھی ہے جس کا تذکرہ احادیث سیرت کتابوں میں ہجرت کے بیان میں اہتمام سے کیے گیا ہے۔ یہ ناقابل فراموش واقعہ دوران سفر صورا قدید سے گزرتے ہوئے ام معبد خزاعیہ کے خیمے میں پیش آیا۔ ام معبد کا اصل نام عاتقہ بن خالد بن منقد تھا۔ یہ صحابی رسول حبیش بن خالد الاشر خزاعی کی ہمشیرہ تھیں۔ یہ معمر خاتون بڑی ذہین فتین شستہ شگفتہ زبان کی مالک دلیر اور بہادر تھیں۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں لیکن دریا دل تھیں۔ اپنے خیمہ کے باہر مہمانوں کے استقبال میں بیٹھا کرتی تھیں اور ادھر سے گزرنے والے قافلوں کو کھلاتی پلاتی رہتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کے سفر میں جب ان کے خیمہ کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے رفقاء سفر حضرت ابوبکر صدیق، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط کے ساتھ ان کے خیمے میں تھوڑی دیر کے لیے فرد کش ہوئے۔ انہوں نے ام معبد سے پوچھا کہ آپ کے پاس کھجور یا گوشت ہے، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ یہ خوش سالی کا دور تھا، ہر گھر میں بھوک افلاس کا بسیرا تھا۔ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا تو میں آپ کی مہمان نوازی کرتی، آپ کو فروخت کیوں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء سفر بالکل بے توشہ ہو چکے تھے، ان کے پاس اب کھانے کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خیمہ کے گوشے میں کھڑی ایک بکری پر پڑی۔
آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دریافت فرمایا، اے ام معبود، یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے کہا، اتنی لاغر ہے کہ ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں چل سکتی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کیا اس کے تھن میں کچھ دودھ ہے؟ انہوں نے کہا، اور اس کے تھنوں میں دودھ ہو تو میرے ماں باپ پر آپ پر قربان ہو، آپ ضرور حاصل کر لیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بکری اپنے سامنے منگوائی اور ایک ایسا برتن طلب کیا جو وہاں موجود لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ بکری نے بڑی آسانی سے خود کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے کر دیا اور جگالی کرنے لگی۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور زبان نبوت سے یہ دعا نکلی، اے اللہ، ام معبود کی بکری کو ان کے لیے بابرکت بنا۔ پھر کیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ دودھ کا چشمہ ابل آیا ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم دودھ دونا شروع کیا۔ دودھ اتنی وافر مقدار میں نکلا کہ برتن لبالب بھر گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے ام معبود کو، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پلایا۔ لوگوں نے خوب سیر ہو کر بار بار پیا۔ جب سب لوگ بالکل آسودہ اور شکم سیر ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم یہ کہتے ہوئے خود نوش فرمایا کہ لوگوں کو پلانے والا آخر میں پیا کرتا ہے۔ دوسری بار آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بکری کو پھر دھویا اور اس مرتبہ جو دودھ نکلا وہ ام معبود کے پاس چھوڑ کر وہاں سے آگے کوچ کر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ام معبود کے شور ابو معبود چند دبلی پتلی لاغر بکریوں کو ہنگاتے ہوئے لے کر آئے۔ ابو معبود نے گھر میں دودھ دیکھا تو چونکے اور پوچھا، ابو معبود، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو دودھ دینے والی بکریاں نہیں تھیں۔ انہوں نے کہا، جناب، یہ بکریوں کا کمال نہیں، واقعہ یہ پیش ہے کہ ایک بڑا مبارک آدمی آج ادھر سے گزرا، کیا اس کے اوصاف بیان کروں؟ کہا، نہیں نہیں، بتاؤ، مجھے تو لگتا ہے یہ وہی شخصیت ہیں جن کی تلاش میں قریش سرگرم ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگلے واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 72 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔